السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبدالقدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ متعدد مسلمان ملکوں نے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی طرز پر تصویراتی دفاعی معاہدوں پر دستخط میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے علاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ پارلیمانی سفارتکاری علاقائی امن تعاون کے فروغ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے فنون اور ثقافت میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں مزید 40 گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو صوبے میں پولیو کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں بند اسکولوں کو فعال کرنے کے لیے 16,000 اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے سے روکے۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں 25 فلسطینی شہید کر دیے۔ اور آج بھارت میں خواتین کے ICC عالمی کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تصویراتی 2 طرفہ دفاعی معاہدے کے بعد کئی عرب اور غیر عرب اسلامی ممالک نے پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاہدوں پر دستخط کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے تحت حرمین شریفین کے محافظین میں شامل ہونا پاکستان کے لیے ایک بڑا احساس ہے۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان ایک دن عالم اسلام کی قیادت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی ایک ایٹمی اور میزائل طاقت ہے اور اب اسے اقتصادی طاقت بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ غزہ میں بحران سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان اپنا غیر متزلزل مطالبہ اس کا اعادہ کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی سے کسی بھی قسم کے انحراف کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی حکام کی جانب سے حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور دیگر پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کے بارے میں ایوان کو یقین دلایا کہ تمام زیر حراست پاکستانیوں کی بحفاظت بازیابی اور واپسی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے، تجارت کو فروغ دینے اور ثقافتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے علاقائی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ہونے والی ٹرانسپورٹ کے وزراء کی علاقائی کانفرنس کے بارے میں ریزیڈنٹ سفیر اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کے اجلاس کو بریفنگ میں کہی۔ یہ کانفرنس رواں ماہ کی 23 اور 24 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بنیادی ترقیاتی ترجیحات کی نشاندہی کے لیے کمیونٹی کی شرکت ناگزیر ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے پروگرام کی 48ویں رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ وسائل کو مؤثر طریقے سے عوام کے مفاد کے لیے بروئے کار لایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الحکومتی تجارتی لین دین کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے دوران کمیٹی نے سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ بات چیت میں G2G انتظامات کو حتمی شکل دینے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی تاکہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اثاثوں کی آسانی سے منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے اور وسیع تر اقتصادی اصلاحات کے مطابق نجی شعبے کے کردار کو مضبوط بنایا جا سکے۔
قائم مقام صدر اور بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے بانی چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پارلیمانی سفارتکاری علاقائی امن اور تعاون کو فروغ دینے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ آج ملیشیا کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کے اسپیکر ڈاکٹر جوہر عبدل اور ایوان بالا کے صدر کٹوک اوانگ بیمی اوانگ علی بار ساہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے انہیں آئندہ ماہ کی 10 سے 12 تاریخ تک اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ انہوں نے ملیشیا کی پاکستان کے ساتھ مضبوط دوستی اور بین الپارلیمانی تعلقات مستحکم کرنے میں اس کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ملیشیا کے رہنماؤں نے دعوت کا خیر مقدم کیا اور پاکستان اور ملیشیا کے پارلیمانوں کے درمیان اشتراک عمل مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ برطانوی دارالعمرا کے رکن لارڈ شفق محمد اور یورپی پارلیمنٹ کے سابق ارکان بیرسٹر تنویر حسین اور شادی محبوب حسین نے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری سے متعلق امور، آزاد جموں کشمیر کی صورتحال اور آزاد جموں کشمیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لارڈ شفق محمد نے قائم مقام صدر کو بتایا کہ انہوں نے بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے معاملے کو دارالعمرا میں بھی اٹھایا ہے۔ قائم مقام صدر نے قومی تشویش کے مسائل پر روشنی ڈالنے اور بیرون ملک پاکستانی برادری کے لیے مسلسل حمایت پر وقت کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور قازقستان نے فنون اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں پاکستان کے قومی ورثہ اور ثقافتی ڈویژن کے مشیر عثمان شاہ اور قازقستان کے سفیر یزرین کستان کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ عثمان شاہ نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی مفاہمت کو مستحکم کرنے کے لیے ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قازقستان کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان سے مل کر مشترکہ ورثے پر مبنی فلم کی تیاری کے تجویز سمیت مختلف منصوبوں پر غور کر رہا ہے۔ فریقین نے مشترکہ ثقافتی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے شراکت داری کو مستحکم کرنے اور علاقائی روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار خزانے اور ریلوے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی و انفراسٹرکچر سہیل محمد المزروی کے درمیان آج ابوظہبی میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان کے ریل نیٹ ورک کی بہتری کے لیے تعاون مستحکم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد تجارت کو فروغ دینا، رابطے بہتر بنانا اور اقتصادی ترقی میں معاونت ہے۔ دونوں وزراء نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور باہمی خوشحالی اور خطے میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے بارے میں اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ قومی مفاد کے برعکس غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کریں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ پریس کلبز اور صحافیوں کے وقار کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ ملک میں نوجوانوں کے روزگار کی پہلی قومی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے خبروں کے ایک نجی چینل سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے پالیسی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ اس تاریخی پالیسی کا مقصد ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان مواقع میں سے 35% خواتین کے لیے مختص ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بالخصوص ہنرمند مزدوروں کے لیے روزگار کی عالمی منڈیوں میں واقع کمی پر تلاش توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے کی حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کی ہلاکت پر انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ حکومت پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے شانہ بشانہ ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست اپنے شہریوں کی حفاظت اور امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔
وزیر اعظم نے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ کارروائی کے دوران مسلح افواج نے بھرپور مقابلہ کیا اور فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا جو علاقے میں متعدد دہشت گرد سرگرمی میں ملوث تھی۔ سینٹ کا مختصر اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پریزائڈنگ آفیسر شیر رحمان کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں گنتی کے بعد کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی، جس کے بعد ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب عوامی بہبود کے منصوبے شروع کرنے کے لیے دیگر صوبوں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ وہ آج لاہور میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور اساتذہ سے خطاب کر رہی تھیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وفد کا خیر مقدم کیا اور انہیں حکومت پنجاب کے تاریخی اور فلاحی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ شرکاء نے CCD، اینٹی نارکوٹکس، گرین انیشیٹو اور سوشل پروٹیکشن جیسے منصوبوں کو سراہا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں تعیناتیاں 100% میرٹ پر ہو رہی ہیں، کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور عوامی پیسہ صرف عوام پر ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مضبوط معیشت اور دفاع ہی ملک کو دنیا میں عزت دلواتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کورس کے وفد میں پاک فوج، نیوی، ایئر فورس، سول افسران کے علاوہ 26 ممالک کے 47 افسران بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور کو مزید 40 گرین برقی بسیں بھی فراہم کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ دسمبر تک لاہور شہر کے لیے 70 مزید الیکٹرک بسیں فراہم کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ 70 کے قریب بسز اور آ جائیں گی لاہور میں، تو لاہور میں انشاءاللہ تعالی 170 بسز جو ہیں اس سال کے آخر میں آ جائیں گی، اور پورے لاہور ڈویژن میں شیخوپورہ میں، ننکانہ میں اور قصور میں ملا کے 500 کے قریب یہ بسز بنتی ہیں ماشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ نے گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں میٹرو بس منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ لاہور میں میٹرو ہے، پنڈی میں میٹرو ہے، ملتان میں میٹرو ہے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی نومبر کے اندر ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی نئی میٹروز بننے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو گھروں کی دہلیز پر پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نواز شریف کینسر اسپتال تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایجوکیشن میں جتنا کام ہو رہا ہے، ہیلتھ میں جتنا کام ہو رہا ہے، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں، جن بیماریوں کا علاج پنجاب میں تو کیا پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل۔ انہوں نے کہا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مؤثر اقدامات کے باعث صوبے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پنجاب کے ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے بارے میں جاری سروے اور انہیں مالی امداد کی فراہمی کا عمل مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے گا۔ وہ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں سیلاب کے بعد بحالی کے سروے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ PDMA کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے اجلاس کو بتایا کہ تمام سیلاب زدہ اضلاع میں بلا تعطل کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کا عمل اگلے ہفتے باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے سے پولیو کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے لیے محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے آج کراچی میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بھرپور کوششوں کے باوجود پولیو کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی مہم میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے تعینات ہونے والے ڈیپٹی ہائی کمشنر محمد ثاقب صداقت نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ڈسرو سے ملاقات کی۔ دونوں معزز شخصیات نے دو طرفہ تعلقات بڑھانے، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، سرکاری اور تجارتی وفود کے تبادلوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کے لیے سفارتی رابطوں کے کلیدی کردار کو اہمیت کو اجاگر کیا۔ ثاقب صداقت نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے تاریخی کمرے کا بھی دورہ کیا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ پانی کے پریکٹس مینیجر مائیکل ہانی کی سربراہی میں عالمی بینک کے ایک وفد نے سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو سے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک بھر خصوصاً سندھ میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے مشکل وقت میں پاکستان خصوصاً
سندھ کی مدد کرنے پر عالمی بینک کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں 3200 بند اسکولوں کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کانٹریکٹ کی بنیاد پر 16,000 اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں مختلف یونیورسٹیز کے فیکلٹی سربراہان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کو خیبر پختونخوا اور سندھ میں تقریباً 37 ارب 42 کروڑ روپے کی بنیادی ڈھانچے کی منصوبوں کی وسیع ذمہ داری سونپی ہے۔ ان میں اہم منصوبہ کم ترقی یافتہ ضلع شانگلہ کی ترقی سے متعلق ہے، جس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کو ضلع مانسیرہ میں بنیادی ڈھانچے کے 2 اہم منصوبے دیے گئے ہیں۔ سندھ میں یہ کمپنی 4 ارب 15 کروڑ روپے مالیت کی 11 اسکیمیں شروع کرے گی، جن میں سے 8 کراچی میں اور 3 حیدرآباد میں شروع کی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہندتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے سے روکے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا کہ کشمیریوں کا مستقبل مسئلہ کشمیر کے حل سے جڑا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے دیرینہ حل طلب مسئلے کو کشمیری عوام کی امنگوں اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن طور پر حل کرائے۔ ادھر ضلع اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارتی حکومت کشمیری عوام کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر بھارت مخالف ہونے کا الزام عائد کر کے انہیں ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر ان کے باعث غیر انسانی رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہی مسائل کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 25 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شہداء میں غزہ شہر کے 16 اور الموسا اور انصار کے علاقوں کے 9 فلسطینی شامل ہیں۔ ادھر اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل 4 اطالوی شہریوں کو وطن واپس بھیج دیا ہے اور باقی سماجی کارکنوں کو جلد واپس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے آج امداد لے کر جانے والے فوٹیلا قافلے کی آخری کشتی کو محصور غزہ پہنچنے سے روک دیا۔ گلوبل سمود فوٹیلا کے منتظمین نے کہا کہ بحری جہاز کو غزہ سے تقریباً 42 میل کے فاصلے پر روک دیا گیا۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ کے نصر ہسپتال میں طبی سہولت نہ ہونے کے باعث ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کو خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ جنیوا میں یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے غزہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے صحافیوں کو بتایا کہ غزہ میں ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کے لیے اس سے پہلے حالات اتنے بدتر کبھی نہیں رہے۔ متحدہ عرب امارات کی فتویٰ کونسل اور مسلمان معاشروں میں فروغ امن فورم کے صدر شیخ عبداللہ بن بھیا نے جنگوں کے خاتمے اور بلا تفریق انسانی زندگی کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی سینٹ کی میزبانی میں اجتماعی شہریت کے موضوع پر سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر غزہ جیسی تباہ کن جنگوں کو انسانیت کے ضمیر کا حقیقی امتحان قرار دیا۔ شام میں بشار الاسد کی معزولی کے بعد پہلی پارلیمنٹ کے قیام کے لیے اتوار کو بالواسطہ رائے شماری ہوگی۔ یہ انتخاب بالواسطہ ہوگا جس میں 6,000 رائے دہندگان پر مشتمل علاقائی الیکٹرل کالجز 210 نشستوں کی پارلیمنٹ کے 2/3 ارکان کا انتخاب کریں گے۔ صدر احمد الشرح کی مقرر کردہ کمیٹی نے 1570 امیدواروں کی منظوری دی ہے۔ آج جرمنی میں جرمن اتحاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ 1990 میں آج ہی کے دن مشرقی اور مغربی جرمن متحد ہو کر وفاقی جمہوریہ جرمن بن گئے تھے، اور اسی طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد ان دونوں کی علیحدہ حیثیت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ہر سال آج کے دن جرمنی وفاقی ریاست اپنے ریاستی دارالحکومت میں بڑا سرکاری تہوار مناتی ہے۔ رواں سال مرکزی تقریب ریاست سارلینڈ میں منائی جا رہی ہے، اور برطانوی کلیسا نے پہلی بار خاتون آرچ بشپ کا تقرر کیا ہے۔ 63 سالہ سارہ ملالی انگلینڈ کی ایک سابق چیف نرسنگ آفیسر ہیں۔ اس سے پہلے 105 مرد آرچ بشپ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں انگلستانی کلیسا کے پیروکاروں کی قیادت کی ہے۔ کسی خاتون کو اس عہدے پر نامزد کرنا اس کلیسا کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جس نے 1954 میں اپنی پہلی خاتون پادریوں اور 2015 میں اپنی پہلی خاتون بشپ کا تقرر کیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
آج بھارت میں آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی ٹیم 69 رنز پر آؤٹ ہو گئی. جواب میں انگلینڈ نے 14.1 اوور میں بغیر کسی نقصان کے ہدف حاصل کر لیا. کل کولمبو میں سری لنکا اور آسٹریلیا کی خواتین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 2:30 بجے شروع ہوگا. 44ویں قومی کبڈی چیمپئن شپ پنجاب اسٹیڈیم نشتر پارک لاہور میں جاری ہے. 5 روزہ ٹورنامنٹ میں آرمی، پی او ایف وا، نیوی، پولیس، پنجاب، سندھ بلوچستان، خیبر پختونخوا، فضائیہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن، وابڈا اور ریلوے کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. فیفا نے عالمی کپ ٹورنامنٹ 2026 کے لیے ٹرائناڈا کا سرکاری فٹ بال کے طور پر اجرا کیا ہے. کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے پورے عالمی کپ میچوں میں ٹرائناڈا فٹ بال استعمال ہوگا. فٹ بال کا نام ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 3 لہروں کے ہیں جو 3 ملکوں کے درمیان تاریخی اشتراک کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے جو فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ مل کر منعقد کرنے جا رہے ہیں. فٹ بال میں 3 رنگ سرخ، سبز اور نیلا 3 میزبان ملکوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جبکہ سنہری رنگ فیفا عالمی کپ ٹرافی کی نشاندہی کرتا ہے. پاکستانی کوچ ہارون کو یونین سائیکلسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے عالمی کوچنگ سرٹیفکیٹ UCI لیول 3 کوچنگ ڈپلوما کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. پاکستانی سائیکلنگ فیڈریشن نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ قوم کے کھیلوں کے سفر میں یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے. 1 ماہ کا پروگرام سوئٹزرلینڈ کے شہر ایجائل میں ہوگا جس میں پاکستانی کوچ ہارون کو پروفیشنل سائیکلنگ میں جدید طریقوں کے بارے میں تربیت دی جائے گی. پاکستان کا پہلا بین الاقوامی پیرول ٹورنامنٹ اس ماہ کی 30 تاریخ سے 2 نومبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا. کراچی میں پاکستان کے پہلے جدید ترین پیرول کورٹس میں APPT گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ایشیا کے صف اول کے کھلاڑی مد مقابل ہوں گے. اور ضلع ہنزا کے علاقے پاسو گجال میں تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ماؤنٹین گائیڈز کے نمائندہ سیزا بیناچی نے تربیتی عمل کا جائزہ لیا. تربیتی کیمپ اس ماہ کی 11 تاریخ تک جاری رہے گا. گلگت بلتستان کے سیکرٹری سیاحت ضمیر عباس نے کہا کہ اٹلی کے انتہائی ماہر تربیت کار اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں. یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق قدیر سے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بدستور تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 500 پوائنٹ کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,68,990 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 1,573 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 1,573 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا تھا. آج مجموعی طور پر 485 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 201 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 254 میں کمی جبکہ 30 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 15 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 65 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 96 پیسے، 378 روپے 63 پیسے. یورو 329 روپے 64 پیسے، 330 روپے 23 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 97 پیسے، 75 روپے 10 پیسے. اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 55 پیسے جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 68 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,49,603 روپے رہی. یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں. ماس انٹرنیشنل لاہور آرٹس کونسل کے اشتراک سے اس ماہ کی 10 سے 15 تاریخ تک 6 روزہ پنجاب ماس انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول کا انعقاد کرے گا. الحمرا آرٹس سینٹر لاہور میں ہونے والے اس میلے میں پاکستان کے علاوہ 7 ملکوں سے فنکار اور تھیٹر گروپ شریک ہوں گے جبکہ 45 سے زائد عالمی پرفارمرز بھی اس میلے کا حصہ ہوں گے. میلے کی تیاریوں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا محبوب عالم کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. میلے میں متعدد پرفارمرز، ورکشاپس، ثقافتی شو منعقد ہوں گے جبکہ پینل مباحثے، اوپن سیشن کا انعقاد، پھول اور دستکاریوں کے سٹالز بھی لگائے جائیں گے. پاکستان اور رومانیہ عالمی ثقافتی میلے کے ذریعے اپنے ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنائیں گے جو نومبر میں کراچی آرٹس کونسل میں منعقد ہوگا. میلے میں رومانیہ کے اوپرا گلوکارہ جارجیانا کوسٹیانا گلوگا بھی پرفارمنس پیش کریں گی.
اور پاکستان شوبز انڈسٹری کے 3 بڑے نام فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان اور تابش ہاشمی پہلی بار ایک ساتھ سلور اسکرین پر جلوہ گر ہونے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ فلم فہد مصطفیٰ کے پروڈکشن ہاؤس بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کی پہلی فلم ہوگی جو اپنے ڈراموں کے بعد اب فلمی میدان میں قدم رکھ رہا ہے، جبکہ اس فلم سے تابش ہاشمی اپنا ڈیبیو کریں گے۔ شائقین کو ایک ہلکی پھلکی تفریح سے بھرپور کہانی دیکھنے کو ملے گی۔ فلم کی کہانی بلال عاطف خان نے لکھی ہے، جبکہ اس کی ہدایت کاری بھی وہ خود ہی کریں گے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہماری سونگنے کی حس پر وائرس کے اثرات پہلے سے کہیں زیادہ اور دیر پا ہو سکتے ہیں۔ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ جن مریضوں میں کورونا کی علامات بظاہر نہیں پائی گئی، انہوں نے بھی سونگنے کی حس کے ٹیسٹ میں ناقص کارکردگی دکھائی۔ اس صورتحال سے ماہرین صحت کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہ سونگنے کی حس کا ختم ہونا صرف ایک تکلیف ہی نہیں بلکہ یہ شدید اعصابی مسائل کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ تحقیقات اب معمول کے مطابق سونگنے کی حس کے ٹیسٹ تجویز کر رہے ہیں، خصوصاً ایسے افراد کے لیے جو کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں اور اس اہم حس کی بحالی میں مدد دینے کے لیے نئے علاج تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کورونا کے اثرات دیر پا ہو سکتے ہیں۔ محققین کی ایک ٹیم نے مسوڑوں کے ایک سادہ ٹکڑے کا استعمال کرتے ہوئے فلو کا پتہ لگانے کا ایک اہم طریقہ تیار کیا ہے۔ مسوڑوں میں سرایت کرنے والا ایک مولیکولر سینسر جو انفلوئنزا وائرس کے رابطے میں آنے پر تھیم جیسا ذائقہ دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صحت عامہ، خاص طور پر اسکولوں، ہسپتالوں اور ہوائی اڈوں جیسے انتہائی خطرے والے مقامات کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسکاٹ لینڈ میں سائنسدانوں نے ایک مضبوط جراسک چھپکلی کا فوسل دریافت کیا ہے جو کہ حیاتیات کی دنیا میں اہم پیش رفت ہے۔ یہ قدیم مخلوق تقریباً 16 کروڑ 70 لاکھ سال پرانی ہے اور اب یہ نئے سراغ دے رہی ہے کہ سانپ کیسے تیار ہوئے۔ جدید سانپوں کے برعکس اب اس چھپکلی کے چھوٹے اعضاء اور ایک مکمل جسم تھا، لیکن اس کے جبڑے اور ایک مختلف کہانی بیان کر رہے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بالائی علاقوں اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں مطلع برآلود ہیں، تاہم گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں چند مقامات پہ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور زیرین سندھ میں چند مقامات پہ تیز ہواؤں گر چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش مرو اسلام آباد میں 23، راولپنڈی اور کاکول 16، جہلم اور سیالکوٹ 10، منگلا 9، باچا خان ایئرپورٹ 7، بالاکوٹ اور بدین میں 4، جبکہ چترال میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزیہ برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 42، جبکہ لسبیلا اور پستی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 27، مری 20، لاہور 34، کراچی 33، پشاور 30، کوئٹہ 33، مظفر آباد 29، گلگت 28، کردو 23، سری نگر 24، جموں 32، لے 18، پلوامہ 25، اننت ناگ اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ متعدد مسلمان ملکوں نے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی طرز پر تصویراتی دفاعی معاہدوں پر دستخط میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ متعدد مسلمان ملکوں نے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی طرز پر تصویراتی دفاعی معاہدوں پر دستخط میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ پارلیمانی سفارتکاری علاقائی امن و تعاون کے فروغ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے فنون اور ثقافت میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں 25 فلسطینی شہید کر دیے۔ اور آج بھارت میں خواتین کے ICC عالمی کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک،
نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبۂ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالقدیر اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔